اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین، اور وہ لوگ جو کفر کریں گے، وکذبوا، اور جھٹلائیں گے، بآیاتنا، میری آیتیں، اولئک، وہی ہوں گے، اصحاب النار، دوزخ والے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے۔ اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یعنی اے یعقوب کی اولاد۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ، اور اسرائیل عبری زبان کا لفظ ہے، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ قلبی مفسر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا فرما کر پہلے تو تمام انسانوں کو عموماً دعوت دی ہے، پھر اس قال ربک فرما کر ان کے مبدا کو بھی ذکر کیا ہے، اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کو دعوت دی ہے۔ یہ لوگ یہودی ہیں اور یہاں سے سیقولوا تک ان سے کلام جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی تو ان کو انعام و کرام کی یاد دلا کر دعوت دیتے ہیں، اور کبھی ان کو خوف دلا کر دعوت دیتے ہیں، اور کبھی ان کی حجت قائم کی جاتی ہے، اور کبھی ان کی بدعملی پر تنبیہ ہوتی ہے، کبھی گزشتہ عقوبات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو، نعمتی التی، میرا وہ احسان، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیا۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ یہاں اللہ کے جس احسان کا ذکر ہے وہ احسان یہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے اباء کو فرعون سے نجات دلائی تھی، دریا کو پھاڑا تھا، ابر کو سائباں بنایا، اور اس کے علاوہ بہت سے احسانات ہیں جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ ان سب احسانات کو یاد کروانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کی جائے اور اللہ کا شکر بجا لایا جائے، کیونکہ جب ہم کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم اس نعمت کو بھلا چکے ہیں۔ تو کسی بھی نعمت کو یاد کروانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِی، میرا عہد، اوفی، میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکُم، تمہارا عہد، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اس عہد سے مراد اللہ کی یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اے لوگو، تم ایمان اور اطاعت بجا لا کر میرا عہد پورا کرو، اور اس کے بدلے میں جزا اور سزا دے کر اور ثواب دے کر تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اس عہد کا بیان اس آیت میں ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ مثلا جس طرح اللہ سے اس کی دی ہوئی نعمتوں کے لیے اس کے عہد وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی نعمتوں پر اللہ کی اطاعت اور شکر بجا لایا کریں، بالکل اسی طرح یہ بھی واجب ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے اور صرف اللہ کا ڈر رکھے۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے اتارا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُم، اس کی تصدیق کرتا ہوا، وَلَا، اور نہ، تَکُونُوا، ہو جاؤ، اَوَّلَ، سب سے پہلے، کافرین، منکر بہ، اس کے، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔
یعنی قرآن پاک اور توراۃ و انجیل پر ایمان لاؤ کہ جو تمہارے ساتھ ہیں، اور اہل کتاب میں سب سے پہلے کافر نہ بنو، کہ اگر تم کافر بنو گے اور جو لوگ تمہاری اتباع کریں گے، تمہاری اتباع میں جو لوگ کفر اختیار کریں گے، تو اس کا وبال بھی تم پر ہی ہوگا۔ ولا اور نہ تشترو بیچو بھی آیاتی میری آیتوں کو ثمناً قلیلاً تھوڑے داموں کے بدلے، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ اللہ کی ان آیات سے مراد توراۃ و انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی نعت و دولت دنیا کے لیے مت چھپاؤ کہ متاع دنیا ثمناً قلیل اور نعمت آخرت کے مقابل بے حقیقت ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کعب بن اشرف اور دوسرے رؤساء علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ یہود کے رؤساء اور علماء میں یہ رواج تھا کہ وہ عام لوگوں کو اپنی پرستش کرنے پہ مجبور کرتے تھے اور اپنی قوم کے جاہلوں اور کمینوں سے ٹکے وصول کر لیتے تھے اور ان پر سلانی مقرر کرتے تھے، اور انہوں نے عام لوگوں کی فصلوں میں، پھلوں میں اور نقد مالوں میں اپنے حق معین کر لیے ہوئے تھے۔ یہود کے رؤساء کو یہ اندیشہ ہوا کہ تورات میں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت ہے، اگر اس کو ظاہر کریں گے تو قوم حضور پر ایمان لے آئے گی اور ان کی کچھ پرستش نہ رہے گی، اور یہ تمام منافع جو ان سے وہ بٹورتے تھے وہ جاتا رہے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں تغیر کر دیا، اس میں تبدیلی لے آئے اور حضور کی نعت کو بدل ڈالا۔ جب ان سے لوگ دریافت کرتے تھے کہ تورات میں حضور کے کیا اوصاف مذکور ہیں یا کیا اوصاف بیان کیے گئے ہیں، تو وہ رؤساء چھپا لیتے تھے اور ہرگز نہ بتاتے تھے۔ اس پر ہی یہ آیت کریم نازل ہوئی ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھی سے ڈرو۔ وَلَا، اور نہ تلبسوا، ملاؤ، حق کا بالباطل، حق کو باطل سے، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا، اور نہ چھپاؤ، الحق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ حق جو تم جانتے ہو، اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور مجھی سے ڈرو، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نمازوں کو ان کے حقوق کی رعایت اور ارکان کی حفاظت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ مسئلہ جماعت کی ترغیب بھی ہے، یعنی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اَتَأْمُرُونَ، اور تم حکم دیتے ہو، النَّاسُ، لوگوں کو، بِالْبِرِّ، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاتے ہو، أَنفُسَکُم، اپنی جانوں کو، وَأَنْتُم، اور حالانکہ تم، تَتْلُونَ الْکِتَابَ، کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ شان نزول: علماء یہود سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کی نسبت دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تم اس دین پر قائم رہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔
اس کے علاوہ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور کے اتباع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ لوگ خود ہی ہدایت کرنے والے حسد سے کافر ہو گئے۔ اس پر انہیں تنبیہ کی گئی ہے۔